آج کی ویڈیو میں ہم پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال اور وسیع و عریض سلطنت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر خدا حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے ایک تھے جنہیں مقام نبوت کے ساتھ ساتھ ایک بے مثال حکومت عطا کی گئی۔ آپ کا اسم گرامی قرآن مجید میں 17 مرتبہ آیا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 11 واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے عظیم المرتبت پیغمبروں میں سے تھے۔ جنات، انسان، پرندے، چرند، ہوا سب آپ کے تابع فرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف میں فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بہترین بندہ عطا کیا جو ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 افراد ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، 2 مومن اور 2 کافر۔ مومنوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، جبکہ کافروں میں بخت نصر اور نمرود شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ صبح کی رفتار 1 مہینے کی مسافت اور شام کی رفتار بھی 1 مہینے کے برابر تھی۔ جنات میں ایسے افراد پیدا کیے گئے جو اللہ کے حکم سے آپ کے سامنے کام کرتے تھے۔ جو اللہ کے حکم سے انحراف کرتا اسے عذاب کا مزہ چکھایا جاتا۔ یہ جنات حضرت سلیمان کے لیے محلات، تصویریں، بڑے حوض اور دیگیں بناتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 13 سال کی عمر میں حکومت سنبھالی اور 40 سال حکومت کی۔ آپ کی زندگی سادگی، عدل، شکر گزاری اور عاجزی کی اعلیٰ مثال تھی۔ آپ باوجود اتنی عظیم سلطنت کے نہ کبھی غرور میں آئے اور نہ تکبر کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں باغ اور بکریوں کا جھگڑا تھا۔ تمام بیٹوں میں سے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکمت بھرا فیصلہ دیا جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے درست قرار دیا۔ اسی فیصلے کی بنیاد پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانشین مقرر کیا گیا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بنی اسرائیل نے ابتدا میں اعتراض کیا مگر اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سچائی واضح ہو گئی جب ان کا اساس سبز اور پھلدار ہو گیا۔ اس طرح آپ کو نبی اور بادشاہ تسلیم کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی زبان سمجھتے تھے۔ چونٹیوں کی وادی کا واقعہ ہو یا ہوا پر سفر، ہر چیز اللہ کی قدرت کی نشانی تھی۔ چونٹی کی نصیحت نے آپ کو عاجزی اور فانی دنیا کا احساس دلایا۔ ملکہ سبا بلقیس کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ وہ سورج پرست تھیں مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط، حکمت، معجزات اور اخلاق سے متاثر ہو کر ایمان لے آئیں۔ ان کا تخت پلک جھپکنے میں حاضر کیا گیا جو اللہ کی عظیم نشانی تھی۔ آب حیات کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت کا اعلیٰ ثبوت ہے۔ تمام مخلوق نے پینے کا مشورہ دیا مگر صاحی کی نصیحت پر آپ نے ہمیشہ کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کو ترجیح دیا۔ کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ کسی انسان نے ہوا کے خلاف مقدمہ درج کروایا ہو؟ شاید یہ بات سن کر آپ کو حیرت ہو، لیکن تاریخ میں ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ بھی ملتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی اور کانپتی ہوئی آواز میں عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھے ہوا سے شکایت ہے، اس نے میرا ہاتھ توڑ دیا ہے۔ دربار میں موجود لوگ یہ بات سن کر حیران رہ گئے مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی سنجیدگی سے اس بات کو سنا اور فوراً ہوا کو عدالت میں طلب کر لیا۔ ناظرین کرام، ہزاروں سال پہلے دنیا میں ایک ایسی عظیم سلطنت بھی قائم تھی جس کی مثال تاریخ میں مشکل سے ملتی ہے۔ یہ سلطنت اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی بے مثال طاقتیں عطا فرمائی تھیں جو کسی اور بادشاہ کو نصیب نہیں ہوئیں۔ ہوا ان کے حکم کی تابع تھی، جنات ان کے فرما بردار تھے اور پرندے بھی ان کی زبان سمجھتے تھے۔ ان کی سلطنت میں ایسے عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو ملتے تھے جن کا تصور بھی آج کی دنیا میں مشکل ہے۔ بیت المقدس کی وادیوں میں ایک عجیب منظر دکھائی دیتا تھا۔ وہاں انسانوں کی طرح مزدور کام نہیں کرتے تھے بلکہ ہزاروں جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر مصروف عمل ہوتے تھے۔ یہ جنات بڑی تیزی سے حرکت کرتے تھے اور جب کام کرتے تو ان کی طاقت اس قدر زیادہ ہوتی تھی کہ وہ سنگ مرمر کے بڑے بڑے پتھروں کو بھی آسانی سے تراش لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے زمین سے پگھلے ہوئے تانبے کا ایک چشمہ جاری کر دیا تھا۔ یہ کوئی عام چشمہ نہیں تھا بلکہ اس میں سے سرخ رنگ کا پگھلا ہوا تانبا پانی کی طرح بہتا تھا۔ یہ تانبا 3 دن اور 3 راتوں تک مسلسل بہتا رہا۔ جنات اس پگھلے ہوئے تانبے کو بڑے بڑے برتنوں میں جمع کرتے تھے اور پھر اس سے حیرت انگیز چیزیں تیار کرتے تھے۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بلند و بالا محلات، قلعے اور عبادت گاہیں تیار کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اونچے ستونوں والی عمارتیں، خوبصورت نقش و نگار اور بڑے بڑے برتن تیار کرتے تھے۔ یہ برتن اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ان میں ہزاروں لوگ ایک ساتھ کھانا کھا سکتے تھے۔ اسی طرح وہاں ایسی بڑی دیگیں بھی موجود تھیں جو اتنی وزنی تھیں کہ انہیں زمین میں ہی نصب کر دیا گیا تھا کیونکہ انہیں حرکت دینا ممکن نہیں تھا۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جنات خوشی سے یہ کام کرتے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے جنات سرکش بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان پر ایسا رعب اور اختیار عطا کیا تھا کہ وہ ان کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب جنات کام کرتے تھے تو ان کے درمیان ایک فرشتہ کھڑا ہوتا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا تھا۔ اگر کوئی جن کام میں سستی کرتا یا حکم سے ہٹنے کی کوشش کرتا تو اسے سخت سزا دی جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت صرف طاقت اور شان و شوکت کی علامت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک فلاحی ریاست بھی تھی۔ ان کے دسترخوان پر ہر روز ہزاروں انسان، جنات، پرندے اور جانور کھانا کھاتے تھے۔ ان کے محل کے باورچی خانے میں بڑی بڑی دیگیں ہمیشہ گرم رہتی تھیں اور ان میں اونٹوں کا گوشت پکا کر لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات ایک وقت میں 20 اونٹوں کا گوشت پکایا جاتا تھا تاکہ کوئی بھی بھوکا نہ رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور خاص نعمت بھی عطا فرمائی تھی، اور وہ تھی پرندوں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت۔ ایک مرتبہ وہ اپنے عظیم تخت پر سوار ہو کر ہوا کے ذریعے سفر کر رہے تھے۔ یہ تخت بہت بڑا تھا اور اس پر سونے کا ممبر لگا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد سونے اور چاندی کی سینکڑوں کرسیاں رکھی ہوئی تھیں جن پر علماء اور بزرگان بیٹھے ہوتے تھے۔ یہ تخت صرف انسانوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس پر شیشے اور لکڑی کے بہت سے گھر بھی بنے ہوئے تھے جن میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ اور خادم رہتے تھے۔ جب یہ عظیم تخت ہوا میں سفر کرتا تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر بھی ہوتا تھا جس میں انسان، جنات، پرندے شامل ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر مکہ مکرمہ کے اوپر سے گزرا تو انہوں نے نیچے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد بت رکھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ روایت کے مطابق اس وقت کعبہ نے اللہ کے حضور فریاد کی کہ اے میرے رب، تیرے نبی یہاں سے گزر گئے مگر یہاں بت پرستی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو تسلی دی اور فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب میں اس زمین پر اپنا آخری نبی بھیجوں گا جو اس گھر کو بتوں سے پاک کر دے گا۔ وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عظیم سلطنت کے باوجود بہت عاجز اور نرم دل تھے۔ وہ اکثر غریبوں کے پاس جا کر ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایک محتاج دوسرے محتاج کے پاس بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عابد نے ان کی عظیم سلطنت کو دیکھ کر کہا کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی بادشاہی عطا کی ہے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے نامہ اعمال میں ایک بار سبحان اللہ لکھا جانا اس پوری بادشاہی سے زیادہ بہتر ہے۔ آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا اختتام قریب آ گیا۔ ایک دن وہ اپنے محل میں داخل ہوئے اور اپنا عصا ہاتھ میں لے کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی حالت میں ملک الموت آئے اور ان کی روح قبض کر لی، لیکن اللہ کی حکمت یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہی رہے اور کسی کو ان کی وفات کا علم نہ ہو سکا۔ باہر جنات حسب معمول کام کرتے رہے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ بادشاہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ حالت ایک دن، ایک ہفتے اور پھر مہینوں تک جاری رہی، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ آخرکار اللہ نے ایک چھوٹے سے کیڑے یعنی دیمک کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو اندر سے کھانا شروع کرتے۔ جب عصا مکمل طور پر کھوکھلا ہو گیا تو وہ اچانک ٹوٹ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گر پڑا۔ اسی لمحے جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو 1 سال پہلے ہی وفات پا چکے ہیں۔ اس واقعے نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی عظیم سلطنت آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگی۔ بعد میں ایک ظالم بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور ان کے شہروں کو تباہ کر دیا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت، ان کا عدل اور ان کی کہانی آج بھی قرآن کی آیات میں زندہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔